बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में इस्लाम का तारीख़ी मार्का ग़ज़वे बदर पेश कर रही हूँ जो रमज़ानुल मुबारक में पेश आया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। और 17 रमज़ान जंग बदर का दिन है और बदर इस्लाम का बहुत बड़ा मारका है और सबसे बड़ा मारका है। क़यामत तक जितने मारके आएंगे उनमें सबसे आला, सबसे अफजल बदर ही रहेगा कि उन बदर वालों के बारे में जो अल्लाह की तरफ से आई है बात, वो बाद में किसी के लिए नहीं आई कि इफ़अलू मा शिअ्तुम फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लकुम। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे बदर के साथियों से फरमा दिया है, जाओ जो मर्ज़ी करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इफ़अलू मा शिअ्तुम, जो मर्ज़ी करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सिर्फ इन्हीं को कहा गया है और किसी को नहीं कहा गया। और अल्लाह के नबी की तरफ से जो एक गवाही इनके लिए आई वो भी फिर क़यामत तक न पहले किसी के लिए थी न आइंदा किसी के लिए है कि आप 17 रमज़ान की रात को, शब जुमा थी, जुमे के दिन जंग हुई। हम जुमा तो आज गुजर गया, 16 रमज़ान था। तो आप हाथ उठा रहे हैं और बेका इन तोहले कहा दिल इसाबत फलन तौबत। मेरे मौला, अगर ये लोग तूने हलाक कर दिए फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बात उन 313 पर मेरे नबी ने फरमाई, इन तुहलिक हादिहिल इसाबा, अगर ये हलाक हो गया ना फिर मेरे मौला फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ये बात किसी के लिए नहीं फरमाई, किसी के लिए नहीं फरमाई, सिर्फ उन 313 के लिए फरमाई कि जितने अहम लोग हैं, ये इस्लाम की बुनियाद हैं, असास हैं, असासा हैं। अगर ये शिकस्त खा गया और मारे गए तो फिर या अल्लाह तेरा नाम भी दुनिया से गया। तो आपने हिजरत फरमाई नबूवत के 14वें साल, 27 सफ़र नबूवत का 14वां साल था और सितंबर का महीना था जब आप 622 ईस्वी और हिजरत का पहला साल समझ लें, आप मदीना पहुँचे। मदीना पहुँचे तो एक रियासत की शक्ल कायम हो गई। कुरैश ने मिटाने के लिए तैयारी शुरू की और अबू सुफियान को भेजा। हर घर से औरतों ने सोने के जेवर दे दिए कि जाके हथियार ख़रीद के लाओ, हम मदीने वालों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। ये 40 आदमियों का काफ़िला जब शाम से वापस आया तो मदीना रास्ते में पड़ता था, तो ख़बर मिली तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू सुफियान के काफ़िले को रोका जाए, ये हथियार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे तो इस पर कब्ज़ा करके हमें अपने फ़ायदे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपस में मशावरत हुई तो मस्जिद में जितने लोग बैठे थे उनसे फरमाया, चलो भाई, कोई तैयारी नहीं, कोई उसके लिए ऐलान जंग नहीं, और फरमाया कि 3 मील के दायरे में जिसकी वो सवारी है तो वो ले ले और बाकी वैसे ही चलो। तो लिहाजा चूँकि सिर्फ 40 आदमियों को रोकने का मसला था तो 313 आदमी, 315 आदमी या 317 आदमी मुख्तलिफ है, 86 मुहाजिरीन थे और 64 इसमें औस थे और बाकी खजरज थे। खजरज सबसे ज़्यादा से 100 से ऊपर खजरज थे और 86 इसमें मुहाजरीन थे और 64 कबीला औस छोटा कबीला था, खजरज बड़ा कबीला था।
دو گھوڑ سوار تھے، ایک مقداد بن اسود اور ایک زبیر بن عوام، اور 60 اونٹ تھے ٹوٹل یا 70، اور جس پر 3 آدمی سوار تھے، 3۔ تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور مرشد الغنوی یہ اور میرے نبی پاک، یہ 3 آدمی ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور باری باری سوار ہوتے پیدل چلتے تھے۔ تو آپ ان کے لیے نکلے۔ جب آپ تھوڑا سفر کر گئے تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کو واپس بھیج دیا کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھی، ان کو چیچک نکلا تھا۔ چیچک اسمال پاکس ایک بیماری تھی، اب تو وہ نظر نہیں آتی، ہم نے بچپن میں دیکھا، وہ سارا جسم آبلے نکل آتے تھے، اکثر لوگ اس میں بچتے نہیں تھے، جانور نہیں ہوتے تھے، مر جاتے تھے۔ جو بچ جاتے تھے ان کے چہرے پر سارے ایسے وہ کھڈے پڑ جاتے تھے، کھڈے، کبھی آپ نے چہرے دیکھے ہوں گے کھڈے پڑے ہوئے، یہ وہ چیچک کے نشان ہوتے ہیں۔ تو ان کو چیچک نکلا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت اسامہ اور حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا اور خود آگے تشریف لے گئے۔ ابو سفیان بہت داہیت العرب کہلاتے ہیں، داہیت العرب، تو ان کو بھی وہ بھی فضا سونگ رہے تھے کہ کہیں مدینے والے میرے قافلے پہ حملہ نہ کر دیں، تو دائیں بائیں سے خبر لیتے ہوئے چل رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ نکلے، مدینے والے نکلے کہ نہیں نکلے، ایک کنویں پر پہنچے تو وہاں اونٹ کی وہ لید پڑی ہوئی تھی، تو مینگنیاں پڑی تھیں، انہوں نے اٹھا کے جو توڑا تو اس میں گٹھلی نکلی، کہنے لگا واللہ ان هذه من یثرب، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یثرب کی کھجور ہے، اور لگتا ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل پڑے۔ تو اسی وقت اس نے اپنے قافلے کا رخ ینبوع کی طرف موڑا، اور ینبوع سے چلتے ہوئے بحیرہ احمر کے ساتھ ایک لمبا چکر لے لیا۔ وہ چکر، اور ادھر مدینے مکے کے اونٹنی سوار کو دوڑا دیا کہ ہو سکتا ہے وہ پھر بھی میں پکڑا جاؤں، تو جا کے مکے میں اعلان کر کہ ہمارے قافلے کی خیر نہیں ہے۔ تو وہ دن رات دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، اور اس نے جا کر وہاں اعلان کیا۔ اس اعلان کا کرنا تھا کہ سارے مکے میں آگ لگ گئی اور سارے تیار۔ تو بنو عباس، بنو ہاشم، کچھ مسلمان ہوئے تھے کچھ نہیں ہوئے تھے، وہ تیار نہیں تھے، لیکن حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنی قوم کے پریشر میں آ کر وہ بھی ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ اور اخرس بن شریک بنو زہرہ کا سردار تھا، اس کے بھی 300 آدمی ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ لیکن جب کچھ سفر ہو گیا تو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ ہم مدینے والوں کی اس سے خطرے سے نکل گئے ہیں، تو لہذا تم واپس آ جاؤ۔ تو جب یہ پیغام، تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کی، وہ اس قافلہ واپس نکل گیا ہے تو ہم واپس چلیں۔ تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں لونڈیاں نچائیں گے، شرابیں پئیں گے، اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے، اور اپنا جشن منا کے پھر واپس آئیں گے، اس سے پہلے کبھی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ اس سے اپنے تکبر اور ظلم میں آگے چلتے آئے۔ اور حکیم بن حزام تھے، انہوں نے بہت محنت کی کہ ایسا مت کرو، واپس چلو، جنگ اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ابو جہل کے دماغ میں کوئی بات آئی نہیں، وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلتا چلا آیا۔ اللہ کے نبی بدر کے قریب پہنچے تو ادھر وہ 1000، یہ 313، اس میں 100 گھوڑے، یہاں 2 گھوڑے، یہاں 8 تلواریں، ادھر 600 تلواریں، وہ تو پورے مسلح ہو کے نکلے تھے۔ اور یہاں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یہاں جب پتہ چلا کہ سامنے ابو سفیان نہیں ہے، اب تو ابو جہل ہے، تو ہمارے پاس تو تیاری کوئی نہیں ہے، تو کچھ مسلمان گھبرانے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی موتا، اس میں روم تھا 1,00,000، صحابہ تھے 3,000،
3000 1 लाख। तो अबू हुरैरा का रंग बदलने लगा। साबित बिन अकरम अंसारी पास खड़े थे, कहने लगे अबू हुरैरा कान्ना कतारा जुमुअन कसीरा, लगता है बड़े बड़े लश्कर देख के डर रहे हो। कहने लगा हाँ। कहने लगे लम तशहद बदरन, तू बदर में होता ना तो आज डरता नहीं। इन्ना ला नुनसरु बिल कसरा, हम कसरत की बुनियाद पे फ़तह नहीं पाते, हम अल्लाह की मदद की बुनियाद पे फ़तह पाते हैं। तो बदर की जंग जो थी ना, वो दुश्मन का खौफ निकालने के लिए थी और अल्लाह की मदद दिखाने के लिए थी और अल्लाह का गैबी निज़ाम चलाने के लिए थी। तो आपने पूछा, बोलो भाई क्या करें, वापस चलें या आगे बढ़ें? वापस जाते तो सारे अरब से इस्लाम का रोब उठ जाता और कुरैश की धाक बैठ जाती। लेकिन मदीने वालों के साथ मुआहदा हुआ था कि मदीने में रह कर आपकी हिफाजत करेंगे, मदीने से बाहर नहीं। तो लिहाजा अब आप पूछ रहे हैं बोलो भाई क्या करना है? तो मिकदाद बिन अस्वद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, फिर हम बनु इसराइल नहीं हैं कि हम कहें जैसे उनकी कौम ने कहा था मूसा से, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तू जा और तेरा रब जाके लड़ो, जब फ़तह हो जाए सानू ही सद ले। तो हम ये बैठे हैं। तो या रसूलल्लाह हम कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला नहनु माका मुक़ातिलून, आप चलें, आपका रब चले, आप तलवार उठाएं, हम साथ उठाएंगे, आपके आगे कुर्बान होंगे, पीछे कुर्बान होंगे, दाएं कुर्बान होंगे, बाएं कुर्बान होंगे, हमारी लाशों से गुजर कर कोई आप तक पहुँचेगा, वैसे कोई नहीं पहुँचेगा। तो आपका चेहरा खिल गया। फिर हम कहा बोलो भाई क्या करना है? तो फिर चूँकि आप चाहते थे कि मदीने वाले बोलें, मदीने वाले ज़्यादा थे, ये तो 86 थे। तो साद बिन माज खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हम सोच रहे थे कि मुहाजिरीन हमारे भाई हैं और वो हमारी तर्जुमानी भी कर रहे हैं, लेकिन मिकदाद की बात के बाद फिर आपका पूछना कि बोलो क्या करना है, लगता है आप हम मदीने वालों से पूछना चाहते हैं। तो फिर या रसूल अल्लाह हम आपके हाथ पर ईमान लाए, आपके हाथों में हाथ दिया, आप पर बैत की, आपकी गैबी ख़बरों को सच्चा जाना, जो आसमान से ख़बर आई हमने कहा हक़ है, सच है। तो या रसूल सालिम मन शीता व हारिम मन शीता वक्ता हिबाल मन शीता और अलक़ बिनल अदुव इन्ना ला सुबरुन फिल हर्ब व सुदख़ुन इंदल लिक़ा। या रसूल अल्लाह फिर आप जिससे लड़ाना है हम हाजिर हैं, जिससे तोड़ना है हम हाजिर हैं, जिससे जोड़ना है हम हाजिर हैं, हमारे माल ले लें, जो ले लेंगे वो हमें ज़्यादा महबूब हैं। आप फरमाएं समंदरों में कूदो तो मदीने का बच्चा भी पीछे नहीं हटेगा, आप फरमाएं आग में कूदो तो जल के राख हो जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप फरमाएं यमन तक अपनी सवारियां दौड़ाते चले जाओ तो मदीने की तरफ मुड़कर किसी की नज़र भी नहीं जाएगी और हम अपनी गर्द में गुम होकर बरके क़ीमत तक अपनी सवारियों को दौड़ाते चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम लड़ाइयों में हमेशा साबित कदम रहे हैं और दुश्मन को हमेशा हमने सीने पर तीर खाया है, कभी पुश्त पे तीर नहीं खाए। वलसना अलल आक़ाब तदमा क़ुलूबुना वलाकिन अलल अक़दाम तक़तरुद दिमा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज्जाज से लड़ रहे थे, कुल 18 आदमी साथ थे, 18 और 4000 थे शामी। तो सुबह से लेकर असर तक 18 आदमियों के साथ 4000 को हरम में दाखिल नहीं होने दी। तो हज्जाज खबीस ने कहा ऊपर से पत्थर मारो, ये जिन है, ऐसा नहीं गिरेगा। वो अल्लाह के नबी का खून पिया था ना, तो उनमें इतनी ताकत थी, दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ रहे थे। तो ऊपर से उन्होंने पत्थर मारे, वो जो होती थी उस ज़माने की तोप, तो बैतुल्ला को भी लगे रहे थे और एक पत्थर आकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को माथे पे लगा तो खून का फवारा छूटा ना सीने पर, तो वलसना अलल आक़ाब तदमा क़ुलूबुना। हम वो नहीं हैं जो पीठ पे ज़ख़म खा के एड़ियों को रंगीन करें, हम वो हैं जो सीने पे ज़ख़म खा के अपने पंजों को मेहंदी लगाते हैं। अल्लाह का नबी का चेहरा ऐसे गुलजार हो गया। हमें कहा बस यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ उमैया गिरेगा, यहाँ उबई गिरेगा, यहाँ फलां गुजरे, यहाँ अबुल बुख्तर, एक एक का नाम लेकर फरमाए, यहाँ यूं लकड़ी का निशान लगा के बताए, यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ शैबा गिरेगा, यहाँ वलीद गिरेगा, यहाँ अबू जहल गिरेगा। और अगले दिन फरमाते हैं सहाबी कि जहाँ मेरे नबी की लकड़ी थी वहीं उनकी लाशें पड़ी थी।
تو جمعہ کا دن آیا تو آپ نے صفیں درست فرمائیں. تو غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صف میں کھڑے تھے، ذرا ان کا پیٹ بڑا تھا، آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے انگلی چبو کر کہا پیچھے ہٹو. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی. اب کیا ہوا؟ آپ نے مجھے انگلی ماری. کہا تو پھر کہا میں بدلہ لوں گا. آپ کا لے لو. کہا نہیں ایسے نہیں، میرا ننگا پیٹ ہے، آپ نے زرہ پہنی، آپ پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، میں وہاں انگلی ماروں گا جہاں آپ نے مجھے انگلی ماری. آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ نے کپڑا ہٹا دیا اپنے پیٹ سے تو ایک دم چمٹ کے چومنے لگے گا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گا، جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لیں. اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے. 6 مہاجرین شہید ہوئے اور 8 انصار شہید ہوئے، 14 ٹوٹل شہید ہوئے. 70 قریش کے مارے گئے اور 14 انصار، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے. تو انہوں نے کہا یا رسول میں نے، یہ تو میرا بہانہ تھا، میں جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے لوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں نہیں بچوں گا. اور ویسا ہی ہوا، وہ اس میں شہید ہو گئے. پر آپ نے صفیں درست فرمایا کہ جب تک وہ نہ حملہ کریں تم نے حملہ نہیں کرنا، جب تک قریب نہ آئیں تیر نہیں چلانا، چونکہ وہ تو ہتھیار ہی تھوڑے سے تھے. تو ادھر سے نکلا عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں بھائی ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا. یہ عجب جنگ تھی. ادھر بھائی کھڑا ہے، ادھر بھائی کھڑا، ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں، ادھر ولید کھڑا ہے، دونوں بھائی. ادھر حمزہ کھڑے ہیں، ادھر عباس کھڑا ہے، ادھر بھانجا کھڑا ہے، ادھر ماموں کھڑا ہے، ادھر بڑا بھائی، ادھر چھوٹا بھائی، ادھر چچا، ادھر بھتیجا ہے. یہ ایسی جنگ تھی. لا تجدون قوما یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ نے کہا بس جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. تو ان کے مقابلے میں آئے عوف اور معوذ بن عفرا، دونوں بھائی، اور عبداللہ بن رواحہ. جب سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں. کہنے لگا شریف لوگ ہو، واپس جاؤ، تم سے لڑائی نہیں ہماری. تو اعلان کیا محمد اخرج الینا اکفاءنا، ہماری قوم کے آگے بھیج، ہم ان کھیتی باڑی کرنے والوں سے نہیں لڑنا چاہتے، اپنی قوم سے لڑنا ہے. تو پھر آپ نے کہا حمزہ اٹھو. پھر آپ نے اہل بیت اٹھائے، اہل بیت اٹھائے، باقی صحابہ کو نہیں اٹھایا، اہل بیت کو اٹھایا. حمزہ اٹھو، عبید اٹھو، عبید بن حارث بن عبد المطلب، اور حمزہ بن عبد المطلب، عبید اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو. تو یہ تینوں حضرات نکلے. تو چونکہ وہ خود تو پہنا ہوا تھا تو عتبہ نے کہا کون ہو؟ تو کہا میں حمزہ ہوں، میں عبید ہوں، میں علی ہوں. کہا ہاں اب ہمارے جوڑ کے. تو علی اور عتبہ، شیبہ اور عبید، اور حمزہ علی اور ولید، عبید اور شیبہ، عتبہ اور حمزہ، یہ تین سے آمنے سامنے ہوئے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاہ سوار اسلام تھے، اسد اللہ ہے وہ اسد رسول ہی کا ٹائٹل پایا احد کی جنگ میں شہادت کے بعد. جب وہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی بہت رو رہے تھے. تو اللہ نے جبریل کو اتارا کہ میرے حبیب سے کہا مت روئیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں. تو حمزہ نے تو پہلی وار میں عتبہ کا سر اڑا دیا، اور حضرت علی نے پہلے وار میں ولید کا سر اڑا دیا. شیبہ نے تلوار ماری، حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا، ٹانگ کٹ گیا، وہ گر پڑے. وہ ذرا عمر کے بھی بڑے تھے. تو پھر دونوں نے چچا بھتیجے نے مل کر شیبہ کا بھی سر اڑا دیا اور عبید کو اٹھا کر لائے. تو آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں. آپ نے کہا تو شہید ہے اور میں گواہ ہوں. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں. کذبتم وبیت اللہ نبذ محمدا ولما نطاعن حولہ ونناضلی ونسلمہ حتی نسرى حولہ ونذهل عن ابنائنا والحلائل.
آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو، سچ کہتے ہو۔ تو پھر یہ واپسی پر چند میل آگے میں ان کی قبر کی زیارت کی ہے، ایک بدو مجھے لے گیا، ویسے تو کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا، یعنی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہاں وہ ہستی آرام فرما رہے ہیں، اور اوپر کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی نام نہیں، وہ علاقے کا تھا، راستوں کو جانتا تھا، وہ ایک عرب دوست کی جیپ کو، یہ وہ سفر ہے جس میں میں ابوا بھی گیا تھا، یہ وہ سفر، تو اس نے ہماری جیپ سڑک سے نیچے اتاری اور کھڈوں میں سے اور ٹیلوں میں سے گزارتا ایک ویرانے میں قبرستان تھا، ویرانے میں، وہ مجھے وہاں کہا یہ ہے حضرت عبید بن حارث کی قبر، مجھے وہاں کھڑا کیا، وہاں میں نے ان کے لیے سلام پیش کیا، دعا کی۔ تو جب یہ تین گرے تو ابو جہل کہنے لگا انہوں نے جلد بازی کی، گھبراؤ نہیں، حملہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا تیر سنبھال کے رکھو، جب زد میں پھر تیر چلانا، پھر تیر چلے۔ آپ نے مٹھی اٹھائی، شاہت الوجوہ، اور پھینکی، سب کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی۔ جنگ سے پہلے ہوا کا ایک جھونکا آیا، بگول ایسے، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ پھر تھوڑی بعد دوبارہ، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گئے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے رب کو پکارا تو اس نے لبیک کہتے ہوئے فرمایا کہ چلو، وہ 1000 ہیں، ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ پہلے بھی فرشتے آتے تھے، آج بھی فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے کبھی لڑتے نہیں تھے، صرف روح کی کیفیت پیدا کرتے تھے۔ یہ بدر پہلی جنگ ہے جس میں فرشتوں نے لڑنا ہے، اور فرشتوں کو لڑنا نہیں آتا، تو اللہ ان کو لڑنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اب آگے بتا رہا ہے کہ اب تم نے لڑنا کیسے ہے، فضربوا فوق الاعناق، تم نے تلوار گردن پہ مارنی ہے، وضربوا منہم کل بنان، اگر گردن سے خطا ہو تو پھر ہاتھ کاٹ دینا، کہ ہاتھ کٹے گا تو گرفتار ہو جائے گا، گردن کٹے گی تو اوپر جا کے گرفتار ہو جائے گا، ویسے ہی دنیا سے فارغ ہو جائے گا۔ تو کتنے صحابہ کا فرمان ہے کہ میں نے تلوار اٹھائی اور میری تلوار سے پہلے اس کی گردن اڑ کے وہ گئی۔ فرشتے پہلی دفعہ لڑنے کے لیے آئے، اترتے تھے نبیوں کی مدد کے لیے، لڑتے نہیں تھے۔ یہ آج پہلی جنگ ہے جس میں لڑ رہے ہیں۔ جبریل نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کہا جو بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل نے کہا آسمانوں کے فرشتوں میں جو 1000 فرشتہ بدر میں آئے وہ سب سے افضل شمار کیا جاتا، سب سے اعلیٰ وہ شمار کیا جاتا۔ تو چند گھڑیاں گزری تھی کہ قریش کے قدم اکھڑ گئے، اور 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قید ہوئے۔ حضرت عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب وہ اونٹ پر، گھوڑے پر بیٹھتے تھے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنا بڑا قد تھا ان کا، وہ اونٹ پہ سواری کیا کرتے تھے۔ ان کو ایک چھوٹے سے صحابی ابو الیسر انصاری، وہ ان کی مشکیں باندھ کے دلا رہے تھے، اور حضرت عباس شرمندہ ہو رہے تھے، ان تو پھونک مار دیتے اڑ جاندہ ہو، اور ان کے بازو باندھ کے لا رہا ہے۔ تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی زمین آسمان کے درمیان معلق تھا، اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے باندھ دی اور اس کو رسی پکڑا دی۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پکڑا ہے اس کو، میں نہیں پکڑا ہے۔ ہم کہا چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے، فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین نصیب فرمائی، اور ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیات آج بھی انتظار کر رہی ہیں کہ اگر ہم ایمان والے بن جائیں تو اللہ کہتا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر کون تمہارے اوپر؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر ہم تمہاری مدد کریں کون غالب آئے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو یہ بدر کے موقع کی آیات ہیں، اور بدر کے واقع سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت طریقے، کئی جگہ اللہ نے بیان کیا، یہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔